الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وقال الله تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة جسد غزي بالحرام أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم معزز بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اپنے کئی ساری نعمتوں سے نوازا۔ سب سے اونچی اعلیٰ و ارفع ایمان کی دولت سے ہمیں سرفراز فرمایا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے خاص ہیں، جو یکتا ہے، اکیلا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ تمام دنیا کا نظام اسی کے قبض قدرت میں ہے۔ دنیا کا ذرہ ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے۔ کوئی چیز دنیا کے اندر ایسی نہیں جو اللہ کے حکم کے بغیر چل رہی ہو۔ دنیا کی تمام چیزیں اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا وہ کام نہیں کر سکتے، وہ حرکت نہیں کر سکتے۔ اتنا بڑا قدرت والا اللہ ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں درود پیش کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احسانات خاص طور پر اس امت پر ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنی پوری زندگی اس امت کے لیے تڑپا۔ کل آخرت کے دن بھی قیامت کے میدان میں اللہ کے نبی اس امت کی سفارش کریں گے۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر سورہ جمعہ میں ارشاد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ آج انسان دنیا کے اندر اپنے پیٹ کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، نان و نفقے کے لیے مال کماتا ہے۔ مال کمانا بھی اسلام کا ایک حصہ ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کسب الحلالی، حلال مال کا طلب کرنا فریضۃ بعد الفریضہ، جتنے فرائض ہیں ان کے بعد کا ایک فرض جز
اسلام کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ حلال مال کماؤ. ہمیں حلال مال کمانا دنیا کے اندر ضروری ہے اور حرام مال سے بچنا ضروری ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب تم نماز پڑھ چکو، نماز سے فارغ ہو جاؤ، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین پر پھیل جاؤ، زمین پر بکھر جاؤ. اور اس کے بعد کیا کرنا؟ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کو، رزق کو تلاش کرو، کمائی کماؤ. اسلام کے اندر انسان کو یہ ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ مال کمائے. مال کمانے سے اسلام کبھی نہیں روکتا، لیکن مال کمانے کے اعتبار سے اسلام دو چیزوں کی ہدایت دیتا ہے. ایک چیز یہ ہے کہ آدمی مال محنت سے کمائے، مزدوری سے کمائے، اپنے ہاتھ کی محنت سے مال کو کمائے اور کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، چاہے کھانے کے لیے ہو، چاہے پینے کے لیے ہو، چاہے کسی چیز کے لیے ہو، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا. کہ اسلام یہ انسان سے چاہتا ہے کہ انسان اپنی ہاتھ کی مزدوری کر کے اپنا پیٹ بھرے، اپنا پیٹ بھرے. اور اسی لیے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں زمین پر بکھر جاؤ، تم زمین کے اندر کیا ہے پھیل جاؤ. جہاں آپ کو رزق مل رہا ہے وہاں جا کر اس رزق کو کیا ہے حاصل کرو. فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے رزق کو حاصل کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں آپ کے مقدر کی روزی رکھا ہے وہاں جا کر آپ کیا ہے اپنے ہاتھ سے کما کر، مزدوری کر کے، محنت کر کے، کما کر اس مال کو کیا ہے حاصل کر کے اس مال کے ذریعے سے اپنا پیٹ بھرو. اور دوسری ہدایت اسلام یہ دیتا ہے کہ آپ مال تو کمانا ہے لیکن مال حلال مال کمانا، حرام مال سے بچنا. یہ ضروری ہے آج کہ حرام ہرگز نہیں کمانا، حرام سے بچنا اور حلال مال کمانا ہے اور حلال مال کا رزق ہمیں کھانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، کلوا من طیبات ما رزقناکم. اے رسولوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو یہ حکم دے رہا ہے کہ تمہیں مال کماؤ، پاکیزہ مال. حالانکہ مال کمانا صرف اتنا کہنا کافی تھا، لیکن من طیباتی کیوں کہا، پاکیزہ مال کیوں کہا؟ اسی لیے کہ دنیا کے اندر حرام کی ملاوٹ بھی ہے، مال کے اندر حرام کی ملاوٹ بھی ہے، مال کے اندر سود کی ملاوٹ بھی ہے، مال کے اندر بیاج کی ملاوٹ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں سے فرمایا کہ تمہیں کیا ہے مال حلال کماؤ، پاکیزہ مال کماؤ اور پاکیزہ رزق کھاؤ. کلو طیباتی، پاکیزہ مال کھاؤ اور وعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرو. جس کا جسم پاکیزہ مال سے پلتا ہے، حلال مال سے پلتا ہے، وہ پاکیزہ مال، وہ حلال مال اس کو اللہ کی اور اللہ کی عبادت کی طرف کیا ہے لے کر جاتا ہے. جس کا جسم حرام مال سے پلتا ہے، حرام مال سے کیا ہے بڑا ہوتا ہے، حرام مال سے کیا ہے زندگی گزارتا ہے، اس کا وہ جسم، اس کے وہ اعضاء گناہ کی طرف لے کر جاتے ہیں، گناہ کی طرف لے کر جاتے ہیں. محترم دوستوں، اسی لیے چاہیے کہ ہمیں حرام مال سے بچنا اور حلال مال کمانا، حلال مال کمانا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب کسب الحلالی، کیا مال تو کیا ہے کماتے ہیں
لیکن مال میں سے کون سا مال ہمارے لیے بہتر ہے؟ وہ ارشاد فرمایا طلب کسب الحلالی، حلال مال کمانے کو طلب کرنا، صرف حلال مال کمانے کو طلب کرنا، فریضۃ بعد الفریضہ، جتنے فرائض ہیں، حج کرنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، ایمان کا لانا فرض ہے، اور اسی طرح زکوٰۃ کا دینا فرض ہے، ان تمام فرائض کے بعد ایک جز فرض کا یہ بھی ہے کہ وہ مال حلال مال کمانا، اس کا طلب کرنا بھی کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وعید کی حدیث بھی ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت جسد، لا يدخل الجنت جسد، وہ انسان کا جسم جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا، غذی بالحرام، جس انسان کا جسم حرام مال سے پلا ہو، حرام مال سے بڑا ہوا ہو، حرام مال سے کیا ہے؟ اپنے آپ کی کیا ہے؟ جسم کی بڑھوتری پائی ہو، ایسا جسم، ایسے اعضا، ایسا انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور جنت پر اس کو حرام کر دیا جائے گا۔ لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام۔ محترم دوستوں، ہمیں یہ نہیں سمجھتے کہ مال کماتے وقت جو مال میں کما رہا ہوں، جو مال میں حاصل کر رہا ہوں، چاہے تجارت کے ذریعے، چاہے کاروبار کے ذریعے، چاہے اور کسی دھندے کے ذریعے، بزنس کے ذریعے، یہ مال میرا حلال ہے یا حرام ہے، اس کے اندر شریعت مجھے کیا حکم دیتا ہے۔ اگر شریعت مجھے کیا ہے اس مال کے ذریعے سے اس کے اندر کوئی ملاوٹ حرام کی نہیں تو کماؤ، خوب کھاؤ، لیکن حرام کی ملاوٹ اس کاروبار کے اندر پائی جاتی ہے، اس بزنس کے اندر پایا جاتا ہے، اور اس پر کیا ہے اس کمائی کے اندر پائی جاتی ہے، اس سے بچنا، پرہیز کرنا ضروری ہے، اس سے بچنا اور پرہیز کرنا ضروری ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ رضی اللہ عنہم نے دریافت کیا، ای الکسبی، کہ کون سا مال اطیب، سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، کون سی کمائی سب سے زیادہ پاکیزہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمل الرجل بیدہ، اس آدمی کا مال جو آدمی اپنے ہاتھ سے مزدوری کر کے کمائے، وہ مال کیا ہے؟ زیادہ پاکیزہ ہے۔ جو مال آج بغیر کمائے، بغیر مزدوری کرے، بغیر ہاتھ بٹائے جو ہمارے ہاتھوں کو لگ رہا ہے، اس مال سے بھی اللہ کے نبی نے فرمایا، جس مال کمانے میں ہمیں اپنے خون کو، پسینے کو بہا کر، اور ہمیں کیا ہے اپنے ہاتھوں کو کیا ہے اس کے اندر داخل کر کے، مزدوری کر کے، محنت کر کے جو مال ہمیں کما رہے ہیں، یہ مال سب سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اطیب، سب سے زیادہ پاکیزہ، سب سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی جو کیا ہے اب ایک کپڑے کو خریدا، وہ کپڑا 10 درہم کا تھا، 10 درہم کے کپڑے کو خریدا، اور اس 10 درہم میں سے 9 درہم حلال کی کمائی تھی، حلال طریقے سے کمایا تھا 9 درہم کو، 9 روپیہ حلال کی کمائی مزدوری کے ساتھ کمایا تھا۔ صرف 1 روپہ جو کپڑا اس نے خریدا تھا، اس کے اندر حرام کا شامل ہو گیا، اس کے اندر کیا ہے؟ حرام کا شامل ہو گیا۔ 10 روپیے کا کپڑا خریدا، 10 درہم کا کپڑا خریدا، اس کے اندر صرف 1 درہم حرام کا ہے، 9 درہم حلال کا ہے، پھر بھی وہ کمانے کے بعد، اس کپڑے کو خریدنے کے بعد، اس کپڑے کو اپنے جسم پر کیا ہے پہن لیا، اور پہن کر کیا ہے عبادتیں کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ جب تک وہ کپڑا اس کے جسم سے نہیں نکلے گا، نہیں اتارے گا، اس وقت تک اس کے نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی؟
کتنے درہم؟ 9 درہم حرام کے نہیں، 1 درہم حرام کا، 9 درہم حلال کے، لیکن 1 درہم صرف کیا ہے حرام کا ملنے کی وجہ سے اس کپڑے کو حرام کے ساتھ ہمیں حاصل، اس کپڑے کو 10 درہم میں ہمیں کیا ہے حاصل کرے، اور وہ کپڑے کے اندر 1 درہم کیا ہے حرام کا تھا، اس کپڑے کو ہمیں پہنے، اور اس کپڑے کو پہننے کے بعد ہمیں نماز پڑھ رہے ہیں اور دوسری بدنی عبادت کر رہے ہیں، تو اس وقت جب تک کیا ہے وہ کپڑا اس کے جسم سے نہیں نکلے گا، جتنے بھی وہ عبادتیں کرے گا، نماز پڑھے گا، وہ نمازیں اس کی قبول نہیں ہوں گی، وہ نمازیں اس کی قبول نہیں ہوں گی۔ اور آج دیکھو ہمارے کمائیوں کے اندر کتنی حرام کی ملاوٹ آ رہی ہے، کتنا حرام کا پیسہ ہمیں اپنے جسم کے اندر داخل کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کوئی کیا ہے ہمیں یہ بات معلوم بھی نہیں کہ ہمیں جو مال کما رہے ہیں یہ مال کیا ہے حرام طریقے سے میرے پاس آ رہا ہے یا حلال طریقے سے میرے پاس آ رہا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان کا نام ہی، ان کا لقب ہی امام اعظم تھا۔ وہ کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے کپڑے کی دکان کے اندر اپنے نوکر سے کہا کہ جتنے بھی کپڑے ہیں آنے والے گاہک کو دکھانا۔ ایک کپڑا انہوں نے بتایا، اس کپڑے کے اندر یہ عیب ہے، سب سے پہلے اس کپڑے کو بیچنے سے پہلے اس کپڑے کو سامنے رکھ کر کہہ دینا کہ اس کے اندر یہ عیب ہے۔ اگر یہ عیب دکھنے کے باوجود بھی وہ آدمی خرید لیا تو اس کو کیا ہے خریدنے کے بعد وہ کپڑا کیا ہے لے سکتا ہے۔ اگر وہ عیب دکھانے کے بعد وہ آدمی نہیں خریدا تو اس کپڑے کو کیا ہے بازو میں رکھ دو، اس کو نہیں بیچنا۔ وہ تو کیا ہے چلے گئے باہر کسی سفر میں، اور دور سے کیا ہے قافلہ آیا، آ کر کیا ہے کپڑے کی دکان میں اندر داخل ہو گیا، اور داخل ہونے کے بعد جو کام کرنے والے ان کے پاس تھے انہوں نے کیا ہے خرید و فروخت شروع کر دیے، یہاں تک کہ جس کپڑے کے اندر عیب تھی اس کپڑے کے عیب کو دکھائے بغیر وہ نوکر نے، وہ کام کرنے والے نے سامنے والے گاہک کو فروخت کر دیا، چند درہم میں کیا ہے فروخت کر دیا، عیب نہیں دکھائے۔ اس کپڑے کے اندر یہ عیب ہے، دیکھو یہ کپڑا تھوڑا پھٹا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں بتایا، فوراً کیا ہے بیچ دیا، اور وہ کیا ہے وہ قافلہ آگے چلا گیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ باہر سے کیا ہے تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے کہ بتا کہ جو کپڑا میں عیب دار تجھے دکھایا تھا، کیا تو وہ عیب دار وہ کپڑا کیا ہے دکھا کر بیچا یا بغیر دکھائے بیچ دیا؟ اور اس نے کہا کہ امام ابو حنیفہ مجھ سے غلطی ہو چکی ہے، میں اس کپڑے کو اس کے عیب دکھائے بغیر کیا ہے سامنے والے کو بیچ دیا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ وہ ان کے جسم پر کیا ہے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور فوراً باہر نکلے، کہنے لگے کہ وہ قافلہ کدھر گیا، اس طرف گیا یا اس طرف گیا؟ اور جانچنے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ قافلہ کیا ہے اس طرف گیا، تو وہ بھاگنے لگے۔ جب قافلے کے پاس پہنچے اور قافلے سے ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے جو کپڑا خریدا تھا ہے اس کپڑے کو نکال کر بتانے لگے اس کے اندر یہ عیب ہے، یہ عیب ہونے کی وجہ سے اس کی قیمت بھی کیا ہے کم کی جا سکتی ہے، اگر آپ کو پسند ہے تو لے لینا، ورنہ کیا ہے اس کپڑے کو ہمیں دے دینا۔ محترم دوستوں، یہ اللہ کے ڈر جو دل کے اندر آتا ہے، جس دل کے اندر ان کا کیا ہے ایک ایک پیسہ بھی حرام کمائی کی طرف نہیں لے کر جاتا، حلال کمائی کی طرف لے کر جاتا ہے، ان کے جسم کے اندر اور ان کے دل کے اندر یہ ڈر پیدا ہو گیا تھا کہ میں بغیر عیب دکھائے کپڑے کو بیچ دیا، اور اس کپڑے کے ذریعے سے جو مجھے رقم ملا ہے، جو پیسہ مجھے ملے ہیں، یہ میرے لیے حرام ہے، حرام۔ آج کتنا ہمیں کاروبار کر رہے ہیں، کتنے کیا ہے خرید و فروخت ہماری ہو رہی ہے، کتنی تجارتیں ہمیں آپس میں کر رہے ہیں، عیب دار کپڑے کو بھی چھپا کو بغیر عیب کے کیا ہے بتا رہے ہیں سامنے والے کو۔
وہ تو کیا ہے بیچنے کے بعد باہر چلا گیا, اسے ڈھونڈ کر پکڑ کر اس سے کہہ دیے کہ لے لو آپ کا پیسہ, اور اس کے اندر یہ عیب ہے, اور آپ لینا چاہے تو لے لو اور نہ لینا چاہے تو واپس کر دو. لیکن محترم دوستو, آج کیا ہے ماں, نہ حرام کی تمیز نہ حلال کی تمیز, بس پیسہ آ گیا تو بس اس طرح کیا ہے ہم کما رہے ہیں, اپنے مال کیا ہے کما رہے ہیں, تجارتیں کر رہے ہیں, چھپا چھپا کے اپنے کپڑوں کے عیبوں کو کیا ہے تجارت ہمیں کر رہے ہیں. اس کا ضرور اللہ کے پاس پکڑ ہوگا. جو مال ہمیں کما رہے ہیں وہ مال کیا ہے ہمارے لیے حلال نہیں بلکہ حرام ہوگا, اور اس مال کے ذریعے سے جو ہمارا بدن پل رہا ہے یہ بھی کیا ہے نیکی کی طرف نہیں بلکہ گناہ کی طرف آپ کو لے کر جائے گا, گناہ کی طرف آپ کو لے کر جائے گا. ہاں, تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, معراج کا واقعہ آپ نے سنے ہوں گے. اللہ کے نبی معراج سے واپسی کے وقت میں چند لوگوں کو دیکھا جو بغیر نماز کے تھا, جو سود کھانے والا تھا, جو کیا ہے غیبت کرنے والا تھا. ان کے عذابات کو کیا ہے اللہ نے ان کو دکھلا دیا. تو ایک جگہ سے اللہ کے نبی کا گزر ہوا, ایک جگہ سے اللہ کے نبی کا گزر ہوا. وہاں ایک آدمی کا پیٹ گھر کے مانند ہے, یہ جس طرح مسجد ہے, جتنا بڑا کیا ہے مسجد ہے اس طرح کیا ہے اس کا پیٹ ہے, اور اس پیٹ کے اندر زہریلے جانور کیا ہے اندر کیا پل رہے ہیں, سانپ بچھو یہ سب چیزیں کیا ہے اس پیٹ کے اندر داخل ہیں. وہ جس کا کیا ہے پیٹ گھر کے مانند ہے وہ ادھر ادھر مسل رہا ہے, بے چینی کی حالت میں, بے قراری کی حالت میں. اس طرح کیا ہے اس کو عذاب دیا جا رہا تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اللہ کے نبی پوچھنے لگے, اے جبرائیل یہ کون شخص ہے جس کا پیٹ اتنا بڑا کہ گھر کے مانند ہے؟ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا, اے اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے جو بغیر کیا ہے سود کا کاروبار, حرام کی کمائی کے ساتھ اپنے پیٹوں کو بھرے تھے, وہی پیٹ آج کیا ہے گھر کے مانند ہو چکے ہیں. جو دنیا کے اندر حرام کمائی کے ساتھ اپنے پیٹوں کو بھر رہے تھے, حرام کی کیا ہے حرام کی کمائی کیا ہے کما رہے تھے, حرام کا پیسہ کھا رہے تھے, سود کا پیسہ کھا رہے تھے اور ربا کر رہے تھے, ایسے لوگوں کے پیٹ کل قیامت کے دن عذاب اللہ تعالیٰ کیا ہے ان کے پیٹوں کو گھروں کے مانند کرے گا, اور ان کے اندر کیا ہے زہریلے کیا ہے جانور گھس کر بیٹھ جائے. تو اسی لیے چاہیے کہ ہمیں حرام سے بچے, حلال کی طرف کیا ہے جائے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کھانے والا, سود کی کمائی کرنے والا 36 مرتبہ زنا کرنے کا جتنا بڑا گناہ ہے اتنا بڑا گناہ سود کھانے والے کا ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تو سود کے کئی درجے ہیں, سب سے آخری درجہ گناہ کے اعتبار سے یہ ہے کہ اپنی ماں سے زنا کرنے کا جتنا بڑا گناہ نعوذ باللہ ہے اتنا گناہ صرف سود کا 1 روپیہ اپنے پیٹ کے اندر داخل کرنے کا ہے. محترم دوستوں, اسی لیے چاہیے کہ ہمیں سود سے بچے, سود کے کاروباروں سے بچے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا. جو آپ کیا ہے مال کما رہے ہیں سود کے اعتبار سے, وہ مال آپ کو کیا ہے بڑھتا چڑھتا نظر آ رہا ہے. اضعافا مضاعفا, کبھی بڑھتا چڑھتا کیا ہے نظر آ رہا ہے, بڑھوتری کیا ہے اس کے اندر دکھائی دے رہی ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ. اے تمہیں کیا ہے اس سود سے بچو, اس کاروبار سے بچو, اس کھانے سے بچو, اور اس کیا ہے حرام سے بچو. چاہے واتقوا اللہ, تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے, لعلکم تفلحون, تاکہ تم کیا ہے کامیاب بندوں میں شمار ہو جاؤ, تاکہ تمہیں کامیاب بندوں میں شمار ہو جاؤ. آج کیا ہے ہمیں سود لیتے ہیں, سود دیتے ہیں اور سود لکھاتے بھی ہیں,
اور لکھانے کے ساتھ ساتھ اور سود کے بارے میں آپس میں کیا ہے گواہی بھی دیتے ہیں۔ یہ 4 لوگوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ سود کا دینے والا، سود کا لینے والا، اور سود لکھنے یعنی سود دینے کے درمیان میں جو لکھتا ہے وہ، اور سود کے لینے میں اس سے یہ اتنا روپیہ میں لیا ہوں اور اتنا روپیہ اتنے دن میں میں دوں گا، گواہی کے طور پر ایک آدمی کھڑا ہوگا، وہ آدمی پورے 4 آدمیاں ان پر اللہ کے نبی نے لعنت برسائی۔ سود کا لینا بھی حرام، سود کا دینا بھی حرام، سود کے معاملات میں لکھائی کرنا بھی حرام، اور سود کے آپسی معاملے میں گواہی بننا بھی حرام ہے۔ گواہ بن کر کیا ہے سود کا پیسہ منگوانا، سود کا پیسہ دینا، یہ کیا ہے حرام ہے۔ آج کیا ہے 100 روپے پر کیا ہے 1 روپہ، 1000 پر کیا ہے 10، اس طرح کیا ہے ہمیں نظر آتا ہے، لاکھ پر کیا ہے 1000، یہ سود کا نظر آتا ہے تو ہمیں مال، اپنا کمایا ہوا مال کو سود کے طور پر دوسروں کو دے دیتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں عقل سے، عقل مندی سے کما رہے ہیں۔ محترم دوستوں، کل قیامت کے دن ہمارا حشر کیا ہوگا اور ہماری حالت کیا ہوگی وہ ہمیں نہیں سوچ رہے ہیں۔ سود کا 1 روپیہ کھانے سے ہمیں کتنا نقصان ہو رہا ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے دن بھی کتنا نقصان ہوگا ہمیں نہیں سوچ رہے ہیں، بلکہ مال آ رہا ہے، اپنے آپ کو ہوشیار سمجھ کر اس مال کو لے رہے ہیں۔ اسی لیے چاہیے کہ ہمیں حرام سے بچے، حلال کمائی کو طلب کرے۔ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، اللہ کے نبی نے فرمایا طلب کرو تمہیں حلال کمائی کمانے کی، مزدوری کے ساتھ کیا ہے کماؤ، 1 روپیہ بھی مزدوری کا کماؤ، محنت کا کماؤ، پسینے سے کماؤ، اس کے اندر کیا ہے اللہ برکت دے گا، اس کے ذریعے سے اپنی زندگی بسر کرو۔ اگر تمہیں کیا ہے حرام سے کیا ہے پل رہے ہیں، حرام کیا ہے کمائی کما رہے ہیں، کسی سے سود لے رہے ہیں، بیاج کا پیسہ لے کر کیا ہے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، سوچو کل قیامت کے دن ہمارا حشر بہت برا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا وعید، لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، جس کا جسم کے اعضاء حرام کے کمائی سے پلتے ہیں، سود سے پلتے ہیں اور حرام سے پلتے ہیں، وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب ہمیں ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ ہمیں جنت میں جانا ہے تو حرام سے بچنا، اور جہنم سے کیا ہے بچنا ہے تو ہمیں کیا ہے حرام سے بچنا۔ اسی لیے حرام کمائی چھوڑ دو اور حلال کمائی کی کیا ہے حلال کمائی کمانے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹی سی کمائی میں اللہ برکت دے گا، اور یوں نہ سمجھو کہ میری کیا ہے کمائی تھوڑی ہے اسی لیے میں حرام کیا ہے لے رہا ہوں، میں بیاج سے پیسہ لے رہا ہوں، اس مال کے ذریعے سے میں کیا ہے شاپ رکھوں گا، یہ رکھوں گا، اس کے ذریعے سے کمائی اچھی طرح کما لوں گا۔ یہ ہرگز نہ سوچے، جتنا اللہ دیا ہے اسی پر کیا ہے آپ کیا ہے شکر ادا کر کے اسی پر زندگی بسر کرو، اسی کے اندر ہمارے لیے خیر ہے، اور زیادہ کیا زیادہ ہمیں مال کی طرف رغبت بڑھائیں گے آدمی کیا ہے حرام میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو اسی لیے کیا ہے حرام سے بچنے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرام سے بچنے کی اور حلال کمائی کمانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اب تک کیا ہے جو بھی ہمیں حرام کمائی کمائے، سودی کاروبار کرے، بیاج کا لینا دینا ہم سے ہوا ہے، اس سے اللہ سے استغفار کرے، توبہ کرے، سچی پکی توبہ کر کے ان کاموں کو چھوڑ کر حرام سے بچ کر حلال کی طرف کیا ہے آنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔